غزالہ قاضی چینل سے غزالہ آپ سے مخاطب ہے۔ آج کا موضوع بہت ذرا ہٹ کے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ کوئی بہت ہی زیادہ ٹیکنیکل ہو گئے ہیں، ایون ہمارے بچے تک اتنے ٹیکنو ہو گئے ہیں کہ اگر ساتھ بیٹھے بھی ہوتے ہیں تو وہ ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور وہ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں یا یہ کہ انٹرنیٹ پر مصروف ہوتے ہیں۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہیں جب ہم بچے تھے اور ہم لوگ سب ایک نیچے ایک بڑا سا فرش بچھتا تھا، دسترخوان بچھتا تھا، اس پہ ہم لوگ سب بیٹھتے تھے، کھانا کھاتے تھے اور اس کے بعد ہم سب باتیں کیا کرتے تھے۔ ابا اپنے قصے سنایا کرتے تھے، اماں اپنے قصے سنایا کرتی تھیں اور ہم بچے بہت ذوق و شوق سے سنا کرتے تھے کہ پچھلے زمانوں میں کیا ہوا کرتا تھا۔ اتنا شوق تھا ہمیں وہ کہ ہم انتظار کیا کرتے تھے کہ رات کا ڈنر ہو اور اماں اور ابا دونوں ہوں اور ہم وہ قصے سنیں۔ ہم 8 بہن بھائی تھے، ماشاء اللہ 8 بہن بھائی، اماں ابا اور ہمارا ایک کزن ہمارے ساتھ رہتا تھا آفاق۔ ہم 9-11 لوگ بیٹھتے تھے تو ماشاء اللہ چھوٹا سا ایک مجمع لگتا تھا، مگر وہ اتنا دلکش مجمع ہوتا تھا کہ اس میں جو باتیں ہوتی تھیں، ابا بڑے ہنس ہنس کے اپنے آرمی کے قصے سنایا کرتے تھے، اماں اپنے زمانے کے کہ کس طرح وہ پالکی میں بیٹھ کر انڈیا میں اپنے گھر سے جایا کرتی تھیں۔ یہ اتنی خوبصورتی تھی ان قصوں میں کہ ہم اسپیل باؤنڈ ہو کر یہ سنا کرتے تھے۔ اب میں دیکھتی ہوں آج کل کے بچوں کو، یہ بیچارے کچھ نہیں جانتے کہ ان کے اماں ابا نے کیسی زندگی گزاری، کیا کیا، کیا کیا کرتے رہے، ان کے نانا نانی دادا دادی نے کیا کیا، زندگی میں کیا کیا اچیومنٹس تھے ان کے، انہوں نے کس طرح زندگی گزاری، کس طرح یہ بچے پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، پڑھے لکھے، شادیاں ہوئیں اور پھر یہ بچے پیدا ہوئے جو آج ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ یہ اپنے گرینڈ پیرنٹس کو یا پیرنٹس کو دے سکے۔ یہ یا تو اپنی پڑھائی میں بہت بزی ہیں، ان کی پڑھائی بہت سخت ہے۔ ہمارے زمانے میں پڑھائی اتنی سخت نہیں ہوا کرتی تھی، ہم پڑھتے تھے، دل لگا کے پڑھتے تھے، مگر اتنا پریشر نہیں ہوتا تھا جتنا پریشر آج کل ہے۔ آج کل کا بچہ پڑھائی میں گم ہو کر، کتابوں میں گم ہو کر، وہ رسم و رواج بھول گیا، وہ راہ و رسم بھول گیا کہ بڑوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، بڑوں کی زندگی میں کیا ہوا اس کی آگاہی ہونی چاہیے۔ کبھی وہ بڑوں کے پاس بیٹھ کر، کبھی دادا دادی نانا نانی کے پاس بیٹھ کر اور پوچھتے، اماں نانی آپ کیسے بڑی ہوئیں، آپ نے کیا پڑھا، آپ نے زندگی میں کیا کیا، آپ نے کیا 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 اور کیا نہیں کیا، کیا خواہشیں رہ گئیں، اماں نانی آپ کی شادی کیسے ہوئی، اماں نانی آپ کی پسند سے ہوئی، آپ کی ارینج، مطلب اتنی چیزیں ہیں جو میں چاہتی ہوں
کہ میرے گرینڈ چلڈرن جو ہے نا وہ جانیں کہ میں کیا تھی، میں کتنی چھوٹی تھی، گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اور میں نے کتنی ماریں کھائیں اپنی بہنوں سے، بڑی بہنوں سے، سوائے حسینہ آپا کے۔ اور حالانکہ میں شرارت نہیں کرتی تھی، مگر میں شاید ضد کرتی تھی، اور وہ ضد مجھ میں آج بھی ہے، جو میرا ہسبینڈ کہتے ہیں کہ تم بہت ضدی ہو۔ مگر میں ضدی نہیں، غلط بات پہ ضد نہیں کرتی ہوں، میں صرف اس وقت ضد کرتی ہوں جب میں دیکھتی ہوں کہ میری انا پر ٹھیس پہنچ رہی ہے۔ میں اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھو، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی اپنی عزت نفس پر حرف نہ آنے دینا۔ عزت عورت کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ محبت کر لیتے ہیں، آپ عشق کر لیتے ہیں، آپ سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ نے عزت نہیں کی تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ عورت کو اگر عزت نہیں ملی تو بھلے آپ عشق کریں، محبت کریں، کچھ بھی کریں، کچھ فائدہ نہیں۔ اس عورت کے لیے تو کچھ نہیں، میری جیسی عورت کے لیے تو کچھ نہیں۔ میرے لیے آپ بھلے مجھ سے محبت نہ کریں، آپ بھلے مجھے نہ چاہیں، آپ بھلے عشق نہ کریں، محبت نہ کریں، صرف اور صرف میری عزت کریں۔ اور یہی میں اپنے بچوں کو بتانا چاہتی ہوں، یہی میں اپنی گرینڈ چلڈرن کو بتانا چاہتی ہوں کہ عزت جو ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے۔ ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے ازواج مطہرات کی عزت کی، ان سے پیار بے شک کیا، مگر پہلے ان کی عزت کی، ان کی عزت کی، حتیٰ کہ اپنی بیٹی کی بھی اتنی عزت کی کہ جب حضرت فاطمہ علیہ السلام تشریف لایا کرتی تھیں تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے، ایک پیغمبر اسلام جس کو اللہ نے بھیجا ہو، وہ اپنی بیٹی کے لیے خود کھڑا ہو جائے، اور جو اپنی بیویوں سے اتنی محبت کر، حضرت ختیجہ سے ان کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ اکثر حضرت عائشہ علیہ السلام بعد میں جب وہ انتقال فرما گئی تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ تھا کہ وہ رویا کرتے تھے اور ان کو بہت یاد کرتے تھے، تو حضرت عائشہ علیہ السلام اکثر اس بات سے جیلس ہوا کرتی تھیں کہ آپ ان کو اتنا کیوں یاد کرتے ہیں، لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت تھیں جن کو انہوں نے وہ عزت دی تھی جو کوئی شوہر کسی بیوی کو نہیں دیتا۔ انہوں نے حضرت عائشہ کو بھی وہی عزت دی، انہوں نے اپنی دوسری ازواج مطہرات کو بھی وہی عزت دی، لیکن حضرت ختیجہ کی بات اور تھی۔ ان کو انہوں نے جتنا چاہا، اور جتنی چاہا بھی، محبت بھی کی، لیکن عزت بے حساب کی، عزت بہت کی۔ میں چاہتی ہوں ہمارے بچے یہ کہانیاں سنیں، میں چاہتی ہوں یہ ہمارے بچوں کو اتنا، اگر وہ اپنا موبائل چھوڑ کر اور اپنی ٹیکنو دنیا سے نکل کر تھوڑی دیر کو اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ بیٹھے اور ان سے پوچھیں، ان سے یہ قصے ان کے سامنے دہرائیں ہم کہ حضرت موسیٰ کون تھے، حضرت عیسیٰ کون تھے، حضرت ختیجہ کون تھیں،
حضرت عائشہ کون تھیں، حضرت مریم کون تھیں؟ کیا یہ ہمارے بچوں کا حق نہیں بنتا کہ ہم ان کو بتائیں؟ اور یہ کہ یہ ساری خواتین کتنے احترام اور عزت کی محتاج تھی۔ آج کا مرد چھوٹی سی بات پر عورت کی 2 ٹکے کی عزت کر دیتا ہے، اتنی بری طرح چلاتا ہے اور اتنی بری طرح اس کو برا بھلا کہتا ہے کہ عورت خاموش ہو جاتی ہے، عورت کے پاس اور کوئی جواب نہیں ہے، عورت مرد سے ٹکر نہیں لے سکتی۔ وہ چلاتا ہے، چھوٹی سی بات پر اپنا غصہ غبار سب نکالتا ہے اور عورت خاموش ہو جاتی ہے، چاہے وہ بچوں کے سامنے ہو، چاہے وہ نوکروں کے سامنے ہو۔ یہ جو عزت ہے، جب اس شوہر نے یا اس مرد نے اس عورت کی عزت نہیں رکھی تو کچھ نہ کیا، پھر کیا کس چیز کا حقدار ہے وہ؟ اگر وہ ایک عورت کو عزت، ٹھیک ہے آپ کہنے کو کہیں کہ آپ بہت محبت کرتے ہیں، آپ بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے تو آپ اس کی عزت نفس پر ایسا وار کرتے ہیں کہ وہ عورت جو ہے ادموئی ہو جاتی ہے۔ عورت کو سمجھیے، عورت کو سمجھیے، اس کا دل بہت نازک ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اتنے بڑے زخم بن جاتی ہیں کہ پھر وہ جائے نہیں جاتی۔ میں بہت چاہتی ہوں کہ میں اپنے گرینڈ چلڈرن کو بہت ساری کہانیاں سناؤں، ایسی کہانیاں جن سے ان کو پتہ چلے کہ عورت کی عزت کرنا کتنا ضروری ہے۔ عورت نہ محبت چاہتی ہے، نہ عشق چاہتی ہے، نہ دولت چاہتی ہے، کچھ نہیں چاہتی، صرف عزت چاہتی ہے۔ عورت صرف عزت چاہتی ہے، یاد رکھیے، ہر عورت صرف عزت چاہتی ہے۔ خدا حافظ۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور آگے بڑھائیے گا۔ خدا حافظ۔